ختم نبوت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انما مثلی ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما اضاعت ما حوله جعل الفراش والدواب تقتحم فيها فانا آخذ بحجزكم وانتم تواقعون فيها ومثل الانبیاء كمثل رجل بنى بنيانا فاحسنه واكمله واجمله فجعل الناس يطيفون به يقولون ما رأينا بنيانا أحسن من هذا إلا هذه الثلمة فأنا تلك الثلمة۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا اور لوگوں کا معاملہ اس شخص کی طرح ہے جس نے سخت تاریک رات میں آگ جلائی، جب اس کا سارا ماحول روشنی سے جگمگا اٹھا تو پروانے اور جانور اس آگ میں گھسنے لگے، پس میں تمہاری کمر کو پکڑے ہوئے ہوں اور تم پروانوں کی طرح آگ میں گرتے جا رہے ہو۔ پھر فرمایا حضرات انبیاء علیہم السلام کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جس نے ایک خوبصورت دیدہ زیب اور مکمل عمارت بنائی، پھر لوگوں نے اس کے اندر باہر چکر لگا کر یہ کہنا شروع کیا کہ ہم نے اس سے زیادہ خوبصورت عمارت نہیں دیکھی، مگر یہ ایک شگاف ہے جس نے اس پوری عمارت کو کچھ معیوب بنا دیا ہے۔ آخر میں نے آ کر نبوت و رسالت کی عمارت کا یہ خلا پر کر دیا۔ مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت حق کے ذریعہ خلق خدا کو کفر اور جاہلیت کی تاریک رات سے نکالنے کی کوشش کی۔ فضا اسلام کی روشنی سے جگمگا اٹھی، مگر حضور کی سعی و جہد کے باوجود غلط کار لوگوں نے دعوت حق سے منہ موڑ کر دوزخ کے راستے پر چلنے کی ترجیح دی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نبوت و رسالت کی عمارت اس وقت مکمل ہوئی جب امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اب اس عمارت میں کوئی رخنہ نہیں ہے جسے پر کرنے کے لیے کسی نئے نبی کی ضرورت ہو۔ مقام رسالت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا نہیتکم عن شیء فاجتنبوہ واذا امرتکم بامر فأتوا منہ ما استطعتم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جب تمہیں کسی چیز سے روک دوں تو اس سے اجتناب کرو، رک جاؤ، اور میں جب تمہیں کسی بات کا حکم دوں تو جہاں تک ہو سکے اس پر عمل کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت بلند ہے۔ آپ کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ہر جملہ اسلامی قانون کا ماخذ بن جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں سے نکلے ہوئے الفاظ زندگی کی شاہراہ کے فانوس بن جاتے ہیں، بلکہ آپ کے فیصلوں اور اصولوں نے پوری دنیا کے فلسفیوں، قانون دانوں